اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَصَلَوَاتٌ ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ محبت سے گھائل کیا آپ نے، دلائل سے قائل کیا آپ نے، جہالت کو زائل کیا آپ نے، شریعت کو کامل کیا آپ نے، بیاں کر دیے سب حلال و حرام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ مکرم و محترین سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کو آج جس اہم موضوع پر کچھ گزارش کرنے کی توفیق مل رہی ہے وہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت سربراہ مملکت مذہبی رواداری۔ آج کل جب کہ آئے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر حملے ہوتے ہیں اور خاص کر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا، تو یہ موضوع اور بھی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام آنے والے زمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اسوۃ حسنہ یعنی ایک عمدہ ترین مثال بھی بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور عرض کی، اے ام المومنین، مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن کے عین مطابق تھے۔ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے اعلیٰ مراتب پر براجمان ہیں۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، اخلاقی حالت کی ایک ایسی کرامت ہے جس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اور قوی اعجاز اخلاق ہی کا دیا گیا۔ جیسے فرمایا، انکا لعلی خلق عظیم، یوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قسم کے خوارق قوت ثبوت میں جملہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے بجائے خود بڑے ہوئے ہیں، مگر آپ کے اخلاقی اعجاز کا نمبر ان سب سے اول ہے، جس کی نظیر دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی اور نہ پیش کر سکے گی۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور مشعل راہ تھے۔ نہ صرف یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ حقوق اللہ کیسے آسن رنگ میں ادا کرنے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کر کے دکھایا کہ حقوق العباد کو آسن رنگ میں کیسے ادا کرنا ہے۔ نہ صرف یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عملی نمونہ سے بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہمارے لیے دنیاوی کاموں اور تعلقات میں بھی مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے دور میں دنیا میں مبعوث ہوئے جب یہ فانی دنیا ظلم و بربریت اور تعصبات سے اٹی پڑی تھی۔
چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سربراہ مملکت مذہبی رواداری، عدل و احسان کی جو عظیم الشان مثالیں ہمارے لیے قائم فرمائیں، وہ رہتی دنیا تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مگر اس کے باوجود بعض غیر تو غیر اپنے بھی، یعنی بعض مسلمان کہلانے والے بھی انصاف کا خون کرنے پر مصر ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جابر اور بزور شمشیر لوگوں کو مسلمان کرنے والا حکمران ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور وہ مذہب جس کا لفظی مطلب ہی سلامتی ہے، اس کے ساتھ ناحق جبر کو جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جماعت اسلامی کے بانی ابو العلا مودودی صاحب کے مطابق اسلام نعوذ باللہ من ذالک تلوار یعنی جبر سے پھیلا۔ مودودی صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق راکم تراز ہیں۔ اب میں وہ ان کے حوالہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ لیکن جب وعظ و تلقین کی ناکامی کے بعد داعی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی تو دلوں سے رفتہ رفتہ بدی و شرارت کا زنگ چھوٹنے لگا، روحوں کی کثافتیں دور ہو گئیں، ایک صدی کے اندر چوتھائی دنیا مسلمان ہو گئی۔ تو اس کی بھی وجہ بھی یہی تھی کہ اسلام کی تلوار نے ان پردوں کو چاک کر دیا جو دلوں پر پڑے ہوئے تھے۔ مودودی صاحب کی اس تحریر پر ہم اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حریت ضمیر و مذہب کی ایسی اعلیٰ تعلیم دی کہ آج کی ترقی یافتہ اور نام نہاد مہذب اقوام بھی اس کی نظیر نہیں دے سکتی۔ پس خاکسار اب احکامات خداوندی اور سیرت طیبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے سامعین و ناظرین کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا کہ در حقیقت اسلام امن اور آشتی کا مذہب ہے، اور اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلایا گیا، ہرگز درست نہیں، بلکہ اسلام تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ سے پھیلا، اور بحیثیت سربراہ مملکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی رواداری کی وہ مثال قائم کی جس کی نظیر آج تک ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کے دین میں کوئی جبر نہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جبراً مسلمان کرتے پھریں؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد بالسیف کی اجازت دی تو فرمایا، اب میں آپ کے سامنے سورہ حج کی آیات 40 تا 41 جن کی میں نے آغاز میں تلاوت کی تھی ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جن سے بلا وجہ جنگ کی جا رہی ہے ان کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے صرف ان کے اتنا کہنے پر کہ اللہ ہمارا رب ہے بغیر کسی جائز وجہ کے نکالا گیا، اور اگر اللہ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے باز نہ رکھتا تو گرجے اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے برباد کر دیے جاتے، اور اللہ یقیناً اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، اللہ یقیناً بہت طاقتور اور غالب ہے۔ بس ان آیات کریمہ سے صاف صاف پتہ لگتا ہے کہ جہاں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کی اجازت دی وہاں صاف صاف یہ بھی فرما دیا کہ جہاد کا مقصد تو مذہبی آزادی قائم کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کو جبراً مسلمان کرنا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا کہ اس کے ذریعے سے گرجے اور دیگر عبادت گاہوں کی بھی حفاظت ہو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی کہ جوش میں آ کر دوسرے مذاہب کی قابل احترام ہستیوں کو برا بلا نہ کہو۔ قرآن شریف میں سورہ المائدہ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم ان کو گالیاں نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ وہ بھی اللہ کو دشمنی کی راہ سے نادانی میں گالیاں دیں گے۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی نمونہ سے یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی کہ اسلام مذہبی رواداری کا علم بردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود، مشرکین اور مسلمانوں کا مابین جو مدینہ میں آباد تھے ایک معاہدہ ہوا جو کہ میثاق مدینہ کے نام سے معروف ہے۔ یہ معاہدہ
آزادی مذہب اور حریت ضمیر کی بہترین مثال ہے۔ اسی معاہدہ میں یہود کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی تھی، اور یہود کے ساتھ مل کر مسلمانوں نے ایک سیاسی وحدت اختیار کر لی تھی، مگر اس کے باوجود یہود کو یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ اپنی شریعت یعنی تورات کے مطابق نہ صرف مذہبی معاملات میں عمل کریں، بلکہ ان کو یہ بھی آزادی تھی کہ دیگر دنیاوی معاملات میں بھی چاہیں تو تورات کی روح سے فیصلہ کروا لیں۔ بس یہ مذہبی آزادی اور حریت ضمیر کی ایسی مثال ہے جس کی مثال آج کی کوئی نام نہاد مہذب قوم بھی پیش کرنے سے قاصر ہے، بلکہ آج کے اعتراض کرنے والے تو انٹیگریشن کے نام پر ہر قسم کی قدغن لگانے سے باز نہیں آتے، جبکہ آج سے 1500 سال قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سربراہ مملکت آزادی مذہب اور حریت ضمیر کا عدیم المثال نمونہ قائم فرمایا۔ پھر فتح خیبر کے دوران تورات کے بعض نسخے بھی مسلمانوں کو ملے۔ یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہماری کتاب مقدس ہمیں واپس کی جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ یہود کی مذہبی کتابیں ان کو واپس کر دو۔ مذہبی رواداری کی یہ کتنی عظیم الشان مثال ہے۔ پھر فتح خیبر کے بعد ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سہل کی یہودی علاقہ میں موت ہو گئی اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمے کا فیصلہ یہود کے حق میں فرما دیا، کیونکہ شہید صحابی کے ورثاء یہود کے خلاف ثبوت پیش نہ کر سکے، اور یہود قسمیں دے کر بری الذمہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کافروں کی قسم کا ہم کیسے اعتبار کر لیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے بھی حق میں ہی فیصلہ سنا دیا، اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے یہود سے کوئی باز اور گرفت نہ کی۔ پھر طائف کا ایک دور وہ تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے پہنچے تو آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، اور دوسرا دور وہ بھی آیا جب 8 ہجری میں طائف اسلام کی قوت سے مروب ہو چکا تھا۔ چنانچہ اہل طائف یعنی بنو ثقیف کا ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ طائف میں قدم رکھا تھا تو اہل طائف آپ کی اظہار ثانی میں پیش تھے، اور آج سر تسلیم خم کیے آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر تھے۔ لیکن معلوم ہے اس بدترین بد تہذیب اور اظہار رسا دشمن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا برتاؤ کیا۔ اس وفد کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سب سے مقدس مقام مسجد نبوی میں اتارا، اور اہل طائف یعنی بنو ثقیف کے لیے صحن مسجد میں خیمے نصب کروا دیے، اور یہ لوگ بلا تعامل اس میں ٹھہرائے گئے، اور ان کے ساتھ لطف و کرم کا برتاؤ کیا گیا۔ جب اس وفد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے نصب کرائے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ پلید مشرک قوم ہیں، مسجد میں ان کا ٹھہرانا مناسب نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت میں دل کی بلندی کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے جس میں مشرکین کو نجس قرار دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت میں دل کی بلندی کی طرف اشارہ ہے، جسموں کی ظاہری گندگی مراد نہیں، اور نہ کوئی انسان ان معنوں میں پلید ہے، کیونکہ سب انسان پاک ہیں اور وہ ہر مقدس سے مقدس جگہ پر جا سکتے ہیں۔ پھر ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا مکین بنا لیا۔ یہی نہیں بلکہ جب مسیحی عبادت کا وقت آیا اور ان لوگوں نے مسجد میں نماز ادا کرنی چاہی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے منع کیا، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ یہود کا اسلام اور داعی اسلام کے ساتھ کیا رویہ تھا، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں۔ یہ یہود بھی نجرانی عیسائیوں سے ملنے مسجد نبوی آیا کرتے تھے اور گھنٹوں بات چیت کیا کرتے تھے۔ ان کی آمد پر بھی کسی طرح کی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں،
جب نصارہ کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے، عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے۔ ان کی نماز کا وقت بھی آیا تو یہ مسجد سے جانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز یہیں پڑھ لو، تو ان لوگوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اہل نجران سے جو معاہدہ ہوا اس میں انہیں مذہبی آزادی کے مکمل حقوق عطا کیے گئے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد واقعات اور معاہدات ہیں جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور سربراہ مملکت مذہبی رواداری عیا ہوتی ہے۔ عربی زبان کا ایک مشہور مصرع اور ضرب المثل ہے، الفضل ما شاہدت بہ العدا، کہ فضیلت تو وہ ہے جس کے معترف مخالف بھی ہوں۔ بس جب مشرکین بھی ان معاہدات کو پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ امریکی مصنفہ مس روتھ کرینسٹن، جن کے والد میتھڈسٹ چرچ کے بشپ تھے، وہ اپنی کتاب ورلڈ فیتھ میں ان معاہدات کے متعلق تحریر فرماتی ہیں۔ ان کی عبارت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیا دنیا میں کسی فاتح قوم یا مذہب نے اپنے مفتوح قوموں کو اس سے بڑھ کر تحفظات کی ضمانت دی ہے جو ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ میں موجود ہے؟ دنیا کے کسی مذہب میں اس سے زیادہ روادارانہ اور حقیقی طور پر برادرانہ تعلیم پیش کرنا مشکل ہے۔ اٹلانٹک چارٹر میں مذہبی آزادی اور دہشت و ہراس سے نجات کو انسانی حقوق میں شامل کیا گیا، لیکن اٹلانٹک چارٹر سے بھی 1300 سال پیشتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی اور عیسائی قبیلوں سے ان پر فتح حاصل کرنے کے بعد جو معاہدات کیے، ان میں مذہبی آزادی کی اور مقامی لحاظ سے ان کی خود مختاری کو تسلیم کیا گیا۔ بس صرف یہی نہیں بلکہ متعدد مستشرقین ہیں جو باوجود کوشش کے اس بات پر مجبور ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہبی رواداری کے اعلیٰ نمونہ کی گواہی دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم رعایا سے اپنایا۔ اب میں اپنی گزارشات کا اختتام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس سے کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی تصنیف لطیف اسلامی اصول کی فلسفی میں فرماتے ہیں، اور پھر جب دوسرا زمانہ آیا یعنی فتح اور اقتدار اور ثروت کا زمانہ، تو اس زمانہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، عفو اور سخاوت اور شجاعت کے ایسے کمال کے ساتھ صادر ہوئے جو ایک گروہ کثیر کفار کا انہی اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا۔ دکھ دینے والوں کو بخشا، شہر سے نکالنے والوں کو امن دیا، ان کے محتاجوں کو مال سے مالا مال کر دیا، اور قابو پا کر اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بخش دیا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے آپ کے اخلاق دیکھ کر گواہی دی کہ جب تک کوئی خدا کی طرف سے حقیقتاً راست باز نہ ہو، یہ اخلاق ہرگز دکھلا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دشمن پرانے کینے یک لخت دور ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔